وہ علی جس کی شجاعت جنگوں میں نظر آئی، وہ علی جس کا عدل حکومت میں نظر آیا، اور وہ علی جس کی عبادت محراب مسجد میں نظر آتی ہے۔ جی السلام علیکم، جی میں آپ کا اپنا میزبان حیدر رانا۔ آج کا دن تاریخ اسلام کا ایک انتہائی دردناک دن ہے۔ آج ہم ایسی ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جسے رسول پاک نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علی کی نسبت وہی مجھ سے ہے جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی۔ وہ علی جس کی شجاعت جنگوں میں نظر آئی، وہ علی جس کا عدل حکومت میں نظر آیا، اور وہ علی جس کی عبادت محراب مسجد میں نظر آتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے مولا علی علیہ السلام کی شہادت پر مسجد کوفہ کا واقعہ اور آخری وصیت کے بارے میں اپنے ناظرین کو بتاؤں گا۔ اور مولا علی علیہ السلام پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ بی بی فاطمہ بنت اسد کے بیٹے تھے۔ بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے شوہر تھے۔ امام حسن امام حسین کے والد تھے۔ یہ وہ علی ہیں جس کے بارے میں پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں بیان کیا تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ پھر مزید کہا، اے اللہ جو علی سے محبت کرے گا تو بھی اس سے محبت کرنا، اور جو علی سے دشمنی رکھے گا تو بھی اس سے دشمنی رکھنا۔ یہ پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جو آپ نے بیان کی۔ اور مزید کہا کہ علی سے محبت کرنا ایمان ہے اور علی سے بغض رکھنا دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا نام ہے۔ اور اسی دوران پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر اعلان کیا تھا، کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں پکڑاؤں گا جو مجھ سے محبت رکھتا ہوگا اور جو اللہ سے بھی محبت رکھتا ہوگا، اور اللہ بھی اس سے محبت رکھتا ہوگا، محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت رکھتے ہوں گے۔ یہ وہ علی تھے جن کی شان میں پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں بیان کیا۔ آج مولا مشکل کشا، شیر خدا، قوت پروردگار، لا فتح اللہ، سیف اللہ ذوالفقار کی شہادت کا دن ہے، کیونکہ 21 رمضان 40 ہجری کو آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ مسجد کوفہ میں آپ علی علیہ السلام کو ضرب لگتی ہے، اور اس ضرب کے موقع پر ضرب لگانے والا کون تھا؟ عبد الرحمن ابن ملجم، کیونکہ بتایا یہ جاتا ہے کہ اس نے اپنی تلوار پر جو زہر لگایا تھا وہ 1000 دینار کا لگایا تھا، اور یہ مسجد کوفہ میں بیٹھ جاتا ہے۔ اور اس دوران حضرت علی علیہ السلام جب مسجد کوفہ میں آتے ہیں، اور یہ شخص جو تھا ابن ملجم جو تھا، یہ مسجد کوفہ کی کسی کونے پر بیٹھا سو رہا تھا، تو اب علی علیہ السلام آتے ہیں، آ کر اس کو اٹھاتے ہیں اور مسکراتے ہیں، مسکرا کر اپنے ممبر پر چلے جاتے ہیں، اور جہاں پر آپ نے نماز ادا کرنی۔ جب مولا مشکل کشا سجدے کی حالت میں جاتے ہیں تو یہ عبد الرحمن ابن ملجم جو تھا، یہ زہر آلود جو تلوار جو تھی یہ لے کر آتا ہے اور پاک مولا مشکل کشا کے سر پر ضرب لگاتا ہے۔ جب مولا مشکل کشا کو ضرب لگتی ہے تو اس دوران مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم میں آج کامیاب ہو گیا۔ یہ جملہ علی کی اللہ سے محبت اور شہادت کے شوق کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ موقع کا فائدہ اٹھا کر مسجد کوفہ سے فرار ہونے کی کوشش کرتا ہے، لیکن علی کے چاہنے والوں نے عبد الرحمن ابن ملجم کو پکڑ لیا، اور پکڑتے ساتھ ہی مسجد کوفہ میں لے کر آتے ہیں۔ جب مسجد کوفہ میں لے کر آتے ہیں تو مولا مشکل کشا کا چہرہ مبارک جو تھا خون سے بھرا ہوا تھا، اور امام حسن علیہ السلام کی گود میں تھا، اور امام حسن علیہ السلام آپ کے چہرے مبارک پر جو خون لگا ہوا تھا اس کو صاف کر رہے تھے، اور روتی آنکھوں سے اپنے بابا کو دیکھ رہے تھے۔ زخمی حالت میں علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابن ملجم قیدی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کو وہی کھانا دینا جو مجھے تم دیتے تھے۔ اگر میں زندہ بچ گیا تو میں خود فیصلہ کروں گا، اگر میں شہید ہو جاتا ہوں تو اس کو ایک ہی ضرب لگانا، کیونکہ اس نے بھی مجھے ایک ہی ضرب لگائی تھی۔ اور جب مولا مشکل کشا عبد الرحمن ابن ملجم کا چہرہ دیکھتے ہیں تو اس چہرے میں خوف تھا، زبان خشک ہو چکی تھی۔ جو آپ کے چاہنے والے تھے شہد سے بھرا ہوا پانی جو تھا وہ آپ کی خدمت میں حاضر کرتے ہیں، تو علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کی عظمت ہے، یہ ان کی شان ہے کہ اپنے قاتل کو
وہ جو پانی مشکیزہ آپ کی خدمت میں آپ کے چاہنے والے لے کر آتے ہیں تو وہ گلاس جو تھا اس کو دیا جاتا ہے کہ تم پیو. اور یہ شان علی ہے. پھر امام حسن علیہ السلام امامت کرواتے ہیں اور امامت کروانے کے بعد اپنے بابا علی کو اٹھا کر گھر کی طرف لے کر جاتے ہیں. جیسے ہی گھر کی طرف لے کے جاتے ہیں تو گھر میں جب مولا مشکل کشا قدم رکھتے ہیں, جو گھر میں موجود اہل بیت کی جو پاک بیبیاں تھی, جب مولا مشکل کشا کو دیکھتے ہیں تو دیکھ کر چیخو پکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جیسے پر مولا مشکل کشا فرماتے ہیں کہ نہیں, آواز گھر کے باہر نہیں جانی چاہیے. یہ آپ کی عظمت تھی, یہ آپ کی شان تھی. اور اس دوران آپ کو کمرے میں لے جایا جاتا ہے. فوراً ایک طبیب بلایا جاتا ہے. طبیب آتا ہے, حضرت امام علی علیہ السلام کو دیکھتا ہے. دیکھنے کے بعد یہ عرض کرتا ہے آپ کے جسم کے اندر زہر پھیل چکا ہے, جتنا زیادہ دودھ ہو سکے آپ پلائیں. اور یہ خبر جو تھی یہ کوفہ میں پھیل جاتی ہے. اور کوفہ میں جو علی سے محبت کرنے والے تھے, وہ بچے, وہ یتیم, وہ مسکین, وہ اپنے گھروں سے جتنا دودھ تھا وہ لے کر اہل بیت کے گھر آتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں کہ علی تو ہمارا مسیحا تھا, تو ہمارا مددگار تھا, تو ہمارا ہی رہبر تھا. اور آج طبیب نے یہ کہا ہے کہ علی کو جتنا زیادہ ہو سکے تو دودھ پلایا جائے. تو ہمارے پاس جتنا بھی گھر میں دودھ تھا ہم لے کر آئے اور یہ اپنی خدمت میں حاضر کریں. چاہنے والے جو مومنین تھے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آنکھوں میں آنسو تھے, چاہت کے وہ الفاظ تھے, لیکن مولا مشکل کشا جو تھے اس وقت بھی یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میں آنے والے دنوں میں نہ رہوں, اے مومنوں جتنا ہو سکے مجھ علی سے پوچھ لو, کیونکہ علی زمین سے زیادہ آسمانوں کے راز جانتا ہے. جیسے ہی آپ کی طبیعت مزید خراب ہونا شروع ہوئی تو آپ علی علیہ السلام نے حضرت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام اور اپنے اہل بیت کو اکٹھا کیا اور امام حسن علیہ السلام کو وصیت دی. اور وصیت کیا تھی؟ وصیت میں اپنے ناظرین کو بتاؤں گا کہ امام حسن علیہ السلام کو جو مولا مشکل کشا نے جو وصیت کی تھی وہ وصیت کیا تھی؟ آخری وصیت ہے. اس دوران مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمیشہ اپنے رب سے ڈرنا اور اس کی اطاعت کرنا, دنیا کے پیچھے مت بھاگنا, چاہے دنیا تمہارے پیچھے آ جائے. مظلوم کی مدد کرنا, اس کا ساتھ دینا, ظالم کے خلاف کھڑے رہنا. نماز کو کبھی ضائع مت کرنا کیونکہ نماز دین کا ستون ہے. قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھنا, یتیموں کو بھوکا نہ چھوڑنا اور ان کے ساتھ شفقت کرنا. لوگوں کے درمیان صلح کروانا بہت بڑی عبادت ہے. اسی طرح 21 رمضان آتا ہے اور آپ یہ وصیت اپنے بیٹے کو, اپنے امام حسن امام حسین کو دیتے ہیں اور اس دوران یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا کیونکہ میرے دشمن جو ہے میری قبر کی بے حرمتی کریں گے. اور ایسا ہی ہوا. اور آپ علی علیہ السلام جب اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو مولا مشکل کشا کو اسی طرح ہی امام حسن علیہ السلام اپنے بابا علی کو اٹھاتے ہیں, ان کا جنازہ اٹھاتے ہیں رات کی تاریکی میں. اور رات کی تاریکی میں جب اٹھاتے ہیں, اٹھانے کے بعد اپنے بابا کی وصیت کے مطابق انہیں دفن کیا جاتا ہے. علی کی شان کے بارے میں صرف اتنا بتانا چاہوں گا, علی وہ ہے جو خانہ کعبہ میں آیا, علی وہ ہے جس نے خیبر اور احد کو فتح کیا, علی وہ ہے جس نے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کی طرح ساتھ رہے. اور مزید آخر میں یہ کہوں گا کہ مسجد کوفہ میں تلوار کا وار تو علی کے سر پر ہوا تھا, لیکن دراصل وہ وار عدل, علم اور شجاعت پر کیا گیا تھا. مگر تاریخ گواہ ہے کہ علی کو شہید تو کیا جا سکتا ہے, علی کے کردار کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان حیدرانہ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.